الحمد للہ کفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المبین وفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم وکتاب المبین انا انزلناه لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امر عندنا انا كنا مرسلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہبان الشہری ورمضان من اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ، امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وراء الورا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو اپنے قبض قدرت سے بنایا۔ تعریف کے لائق ہے وہ ذات جو انسانوں میں سے افضل ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر لاکھوں درود و سلام۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے تخلیق انسان کے بعد تمام سہولتیں، تمام چیزیں اور دیگر مخلوقات اس کے تابع فرمایا۔ اس کی 24 گھنٹے والی زندگی کے لیے ہر مرحلہ طے فرمایا۔ اسی کے لیے اسی کے ساتھ دنوں کو بنایا، مہینوں کو بنایا، سالوں کو اس کی سہولت کے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے اس کی زندگی کی سہولت کے اعتبار سے اللہ نے قمری مہینوں کو ایجاد فرمایا۔ اسلام شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، جس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، ماہ محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہو گئے۔ اس کے بعد والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، رمضان کی آمد کا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے بھی میں چند فضیلتیں رکھی ہیں۔ ویسے تو جو ہے ہر گھڑی ہر وقت مسلمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسے رمضان کی آمد کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کی طرف سے اس کی عبادت کا اجر اللہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے جب شعبان کا چاند دکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا فی رمضان، یہ دعا کی کثرت کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، روزوں کو رکھتے تاکہ رمضان ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، مجھے آج اس مہینے کی چند خرافات کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ بہت سارے حضرات، آج کی جو رات ہے یہ 15 شعبان والی رات ہے، اسے شب برات کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، یعنی برکت والی رات کے نام سے۔ اسے جو ہے چند علماء اکرام جو اہل بدعت کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں، وہ حضرات آج کی رات کو فیصلوں والی رات اور بخشش والی رات، اور جو ہے قرآن شریف اسی رات میں نازل ہو گیا، اور جو ہے خاص کر مردگوں کی بخشش اسی رات میں ہوتی ہے، ایسے چند خرافات، چند باتیں جو اسلامی قوانین کے خلاف ہے، وہ عوام الناس اور امت کے اندر پھیلا کر امت کے عقیدے کو بلکہ آخرت کو برباد ہونے کا ذریعہ بناتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے اپنے عقل سلیم دیا، سوچنے سمجھنے کا مادہ ہمیں دیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب جو ساری مذہب سے اوپر بالا تر ہو کر ہمارے سامنے کتاب کو نازل فرمایا، جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو جامع عمل بنا کر
ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کتاب کی سورہ دخان کے اندر آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا حامیم و کتاب المبین۔ یہ حامیم کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانے، کتاب المبین یہ وہ کتاب بابرکت والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت کے زیر اہتمام بعض علماء اکرام نے یہ لوگوں میں پروپیگنڈا کر دیا کہ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں عقل کے دروازوں کو کھول کر دوسری طرف دیکھنا چاہیے۔ جو قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے واضح طور پر امت مسلمہ کو اعلان کر دیا، ہم نے اپنی کتاب کو، اپنی احکام کو اس مہینے میں نازل فرمایا جو مبارک مہینہ رمضان کہلاتا ہے، اور اس رات میں جو 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو اس مہینے کے آخری عشروں میں ہم نے رکھا، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم اس آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بات واضح ہو گئی، ایک بات کہ ہم نے وہ رات جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ دوسری بات اللہ نے آگے فرمایا کل امر حکیم، یعنی اللہ نے تمام کاموں کو، تمام ذمہ داریوں کو، یعنی سال میں آنے والے تمام مرحلوں کو بندوں کے تحت، بندوں کے ذمے ہم نے جو لکھا ہے عالم ارواح کے اندر، اس کو جس طرح سے دنیا کے اعتبار سے کوئی حکومت اپنا سالانہ بجٹ جو لوگوں کے سامنے اپنے حکومت میں، اپنے اسمبلی میں، اپنے پارلیمنٹ میں پیش کر کے امت اور رعایا کی سہولتوں کو امت کے سامنے، عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں، اسی طرح سے میرے بھائی بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالی ہر سال کا بجٹ جو پہلے جو لکھ چکا ہوا ہے عالم ارواح کے اندر، بندے کی کھانے کی وقت، زندگی کا وقت، متعین عمر، وقت، موت، حیاتی، پینا، جینا، سب کچھ اللہ نے لکھ چکا ہے۔ اس لکھے ہوئے عمل کو، امر کو، کام کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں فرشتوں کی محفل جما کر وہ فرشتوں کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ اسے جو ہے یہ آج کا بدعتی عالم یہ کہتا ہے کہ یہی وہ رات ہے جو شب برات کے دن اللہ نے بجٹ کو تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، قرآن کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، اللہ نے جو عمل، جو کام لوگوں کو، فرشتوں کو سونپتا ہے وہ شب قدر ہی کہلاتی ہے، نہ کہ یہ رات ہے۔ اس رات کا کوئی ایسی حدیث، کوئی جو ہے ایسی سند اور کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، اور 9 شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی رات 15ویں شب کو عبادت کا ذریعہ بنایا ہو؟ کیا اس کے اندر کوئی جو ہے قبرستان کے لیے جا کر مردگوں کی بخشش کے لیے امت کو جو ہے حکم دیا ہو، یا کوئی جو ہے شیرنی تقسیم کرنے کا حکم دیا ہو، یا پٹاخے یا ہجوم کے ساتھ جا کر دوسروں کو تکلیف دینے کا حکم دیا ہو؟ کہیں آپ کو جو ہے سند نہیں ملے گی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، مجھے آپ سے کہنا ہے کہ یہ سب باتیں اسلام کے قوانین و ضوابط سے باہر ہے، اور اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ عالم جو حضرات امت کے اندر غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے اپنے گزرے ہوئے رشتہ دار، بزرگ، ماں باپ کی روحیں آپ کے گھر تک آتی ہیں، ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کریں، اور جو ہے گھر کے اندر خوشبو جلائیں، اور ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کے تحت شیرنی بانٹیں، اور گھر کے اندر اچھے اچھے پکوان بنوا کر کھائیں، اور مزہ اور مزے اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ میرے بھائی کو درستو، یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر حدیث الکتاب کتاب اللہ وخیر حدیث حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثۃ البدع
کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتابیہ ہے، اور ہر وہ کام جو اسلام سے برخلاف ہے وہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. میرے بھائی بزرگ دوستو، ہر کام ہم اللہ کے حکام کے تحت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے نمونے پر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ زندگی آسان ہو کرے گا، دنیا میں بھی ہمارا جینا آسان کرے گا، اور آنے والی آخرت کی لامحدود زندگی بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی. میرے بھائی بزرگ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے برکت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، رحمت والا بھی مہینہ ہے، رمضان کی آمد کا مہینہ ہے. لیکن اس کے اندر کوئی ایسا رات، ایسی گھڑی، ایسا وقت متعین نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی خاص مخصوص عبادت کا ذریعہ ہو. لیکن ہر دن ہمارے لیے رحمت ہے، ہر گھڑی ہمارے لیے برکت والی رات ہے، ہر دن ہمارے لیے برکت والا دن ہے. ہم جو ہے جب کہ ہے نا مومن بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، ہمارے سے دوسروں کو جو ہے تکلیف نہ ہو، ہمارے پڑوسی کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کا جذبہ رکھیں، تب ہمارا ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہوگا. میرے بھائی بزرگ دوستو، آج کی رات کے تعلق سے کوئی جو ہے خاص عبادت کا کوئی سند ہمیں نہیں ملتا، صحابہ سے نہ ملتا ہے، نہ تو نبی سے ملتا ہے، نہ تو تبع تابعین سے ملتا ہے، نہ تو کوئی اللہ والوں سے ملتا ہے. بہرکیف آج کی رات اگر آپ جاگنا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے قبرستان جانا چاہتے ہیں، بہت سارے علماء اکرام جو ہے آج کی رات کو جو ہے مردگوں کی بخشش کے ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں. ایک حدیث ہے جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے. رات کی آخری پہر پر، یعنی تہجد سے کچھ دیر پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور تیز قدمی سے چہل پہل کر جنت البقیع کے طرف چلے گئے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانی سے اٹھے اور ان کا پیچھے تعاقب فرمایا، اور جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف چلے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اب تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہے 15ویں شعبان ہے، آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے برابر جو ہے امت کے تمہارے گناہوں کو معافی فرماتا ہے اور جہنم سے خلاصی کرتا ہے. آج کی شب جو ہے مردگوں کی بخشش ہوتی ہے. آپ بھی جو ہے اللہ کے ان بندوں کے حق میں دعائیں مغفرت کریں. تو میں نے جو ہے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گیا اور وہاں پر جو ہے ان کے جو گزرے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا ہوں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں دعا کرتے رہے اور اپنی طرف جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ حدیث جو ہے کچھ علماء اکرام اسے ضعیف فرماتے ہیں اور اسے سند صحیح بھی فرماتے ہیں. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے جنت البقیع کی طرف. یہ آپ کو حکم نہیں دیا کہ جماعتوں کی شکل میں جائیں اور شور و غل کرتے ہوئے جائیں اور راستے پر لائٹیں سجائیں، راستوں میں پٹاخے اڑائیں اور اس سے دوسرے معاشرے میں جو ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف آرا نہ بنے، اور ہمارے طرف سے غیروں کے اندر جو ہے یہ ماحول پیدا نہ ہو جائیں تاکہ جو ہے شور و غلبہ ہو کر جہالت کو عام کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں. میرے محترم دوستو، خاص کر ہمارے لوگ آج ایسے راتوں پر راستوں میں راتوں بھر جو ہے شور و غل کرتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے غیروں میں انتشار پھیلتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے اور آپس میں تنازل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، فتنہ برپا ہو جاتا ہے. میرے بھائی بزرگ دوستو، ان سب چیزوں سے ہم نہ کریں تو بہتر ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر رہ کر آپ کو گزارنا ہی ہے آج کی شب تو عبادت میں گزاریں. ذکر و اذکار، بیٹھے اٹھے سوتے لیٹتے ذکر و اذکار کرتے ہوئے آج کی رات گزاریں، شور و غل نہ کریں، اور یہ جو خرافات ہے اس سے بچتے رہ کر اور جو ہے اپنے آپ کو عبادت کے دائرے میں رہ کر اس آج کی رات کو گزاریں تو آپ کی نوازش ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو حکم خداوندی ہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، ایک خاص بات اور یہ ہے کہ بھائی آج کا ماحول جو ہے خاص کر ہندوستان کے اندر، مجھے اس بات کو کہنا لازم تھا کہ جو آج دلی کے اندر جو اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں، ایک جو ہے مسلمان
اپنے آپ کو اس دیش کا باشندہ کہلاتا ہے. ہم نے اس دیش کے سمویدھان پر عمل کرتے ہوئے، سمویدھان نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب پر اختیارات رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور اسے اختیار ہے کہ وہ اپنا حق کسی پارٹی کے حق میں بھی دے سکتے ہیں. یہ حق دینے کا ہمیں سمویدھان دیتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو پارٹی اسلام کے قوانین و ضوابط میں دخل اندازی کر کے ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس دیش کے اندر جینا ہمارے اوپر مشکل کی جا رہی ہے، تو ایسے پارٹی کو ہمیں حق اپنا رائے دہندگی کرنے سے بچیں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک آدمی، ایک عالم جن کا نام جو ہے مولانا سجاد نعمانی رشدی، ساجد رشدی صاحب، جنہوں نے جو مسلم مورچہ کے ایک سیکریٹری، ایک ایک فارم تیار کیا گیا ہے، جو جس طرح سے بی جے پی کے اندر آر ایس ایس کا ایک جو فارم ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ آر ایس ایس نما ایک فارم، جسے آل انڈیا علماء فورم کے نام سے منعقد ہے، ان کا ایک نمائندہ جو اسمبلی دلی کے اندر جو ہوئے انتخابات، اس میں سب سے پہلے بی جے پی پارٹی کو اپنا رائے دان دے کر اعلان کیا کہ میں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے، اور مسلمانوں سے بھی اپیل کیا گیا تھا کہ تم بھی ووٹ دو. ان کی باتوں میں ورغلا کر مسلمان بہت سارے، جہاں پر دلی کے اندر کم و بیش جو سوشل میڈیا سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے کہ 11 اسمبلی حلقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے نمائندے منتخب ہو کر آتے تھے، لیکن آج جو انتخابات کا نتیجہ آیا ہے میرے بھائی بزرگوں تو بہت افسوسناک ہے. 27 سے 28 سال کے بعد یہ فرقہ پسندہ طاقت جو پھر ابھر کر دلی کے اندر استقرار حاصل کر لی ہے. آپ یو پی کا آپ مناظرہ کر لیں، جس طرح سے مسلمانوں کے مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، خانقاہ اولیاء پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مسلمان غریب غربا طبقات کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. یہ سنگی حکومتیں مسلمانوں کا جینا ہندوستان کے اندر ایک نمونے سے حرام کر رکھا ہے، اور ہمارے مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت کی گئی ہے. اتراکھنڈ کے اندر UCC لاگو کیا ہے، اور آج سننے میں آ رہا ہے گجرات کے اندر بھی لاگو ہوگا. ایسے ماحول میں اگر دلی میں جو اقتدار حاصل کر لی ہے تو اللہ کی ذات سے بعید نہیں، اور اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ پورے ہندوستان کے اندر UCC لاگو کرنے کا ان کا منشا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بھائیوں، متحد ہو جاؤ، اپنے اندر اتحاد لاؤ، فرقہ وارانہ فساد سے بچ کر، اپنے مذہبی اختلافات سے بچ کر، اور لیبلوں سے بچ کر، آپ چاہے سنی ہو، چاہے آپ شیعہ ہو، چاہے آپ دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے رضا خانی ہو، چاہے دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، اپنے عمل پر، اپنے عقیدے پر اڑے رہو. اور جب متحد کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، جب اپنے اسلام پر آنچ آتی ہے، تو سب ایک جھنڈے تلے مل جاؤ میرے بھائی، اور مل کر اتحاد کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، قانون کے دائرے میں ان سنگی حکومتوں کا مقابلہ کریں، اور اپنے اسلام کی شرعی قانون کو بچا لیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کی حفاظت کرنے کی ہمیں ہمارے اندر اللہ استطاعت عطا فرمائے. متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو تمام اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور میرے مومن کی پکار کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نئی باتوں کو لے کر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.